بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرامی، السلام علیکم۔ کیا دجال کا خروج 2030 میں ہونے جا رہا ہے؟ ایک یہودی کا دعوے کے ساتھ کہنا ہے کہ اس کے خواب کے مطابق دجال کا وقت آ چکا ہے، جبکہ یہودی کی اس بات نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں سب سے بڑا سوال یہ گردش کر رہا ہے کہ کیا ہم آخری دور میں چل رہے ہیں؟ تو آج ہم اس ویڈیو میں اسی بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہودی نے خواب میں کیا دیکھا؟ کیا یہودیوں کا دجال کے ساتھ رابطہ ہے؟ حدیث کے مطابق یہ کیسے ہوگا اور اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ یقیناً آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ حیرت انگیز ہونے والی ہے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرامی، اگر دیکھا جائے تو یہودیوں کی طرف سے آئے دن کوئی نہ کوئی دجال کی طرف سے خبر ملتی ہی رہتی ہے، جسے جاننے کے بعد کچھ لوگ ان کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور کچھ لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ حال ہی میں ایک یہودی کی جانب سے ایک ایسا بیان سامنے آیا ہے جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے، اور اس بیان کے بعد دنیا بھر میں جتنے بھی یہودی نصر لوگ آباد ہیں، انہوں نے اپنے مسیحا دجال کے لیے تیاریاں تیزی سے شروع کر دی ہیں۔ ناظرین کرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی بہت سی احادیث موجود ہیں جس میں دجال کے خروج کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا اور کوئی فتنہ موجود نہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال بائی آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے جسم پر کافی گھنے بال ہوں گے، جبکہ اس کے ساتھ اس کی جنت اور دوزخ بھی ہوگی، اور جو اس کی جنت ہوگی وہ حقیقت میں دوزخ ہوگی، اور جو اس کی دوزخ نظر آئے گی وہ حقیقت میں جنت ہوگی، لہٰذا وہ اپنے جس شخص کو بھی جنت بخشے گا وہ دوزخی ہوگا، اور جس شخص کو بھی دوزخ بخشے گا وہ جنتی ہوگا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہیں دجال کے مطابق ایسی باتیں نہ بتاؤں جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی نبی نے اپنی قوم کو نہ بتائیں۔ دجال سے متعلق میں بھی تمہیں ویسے ہی ڈراتا ہوں جیسے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ڈراتے تھے۔ جو شخص دجال کی خبر سنے گا اسے چاہیے کہ وہ اس سے دور رہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دجال کے متعلق جو کچھ بھی تفصیلات تم لوگوں سے بیان کی ہیں، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ تم پوری طرح سمجھ نہیں سکو گے۔ دیکھو، دجال کا قد ٹھگنا ہوگا، اس کے دونوں پیر ٹیڑھے ہوں گے، بال گھنگرالے ہوں گے، ایک آنکھ نہ تو اوپر کی طرف ابھری ہوگی اور نہ اندر کی طرف دھسی ہوگی۔ اس وقت دنیا کے تمام مذہب میں دجال کا ذکر ملتا ہے۔ اسلام نے تو اسے فتنہ قرار دیا ہے، لیکن یہودی دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ وہ ہمارا بادشاہ ہوگا اور اس کے خروج کے بعد پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ اسی وجہ سے یہودی آئے دن دجال کے متعلق کوئی نہ کوئی عجیب و غریب بیان دیتے رہتے ہیں۔ حال ہی میں ایک یہودی جس کا نام جوزف ہے، اس کا بیان سامنے آیا ہے۔ اسے خواب میں آ کر خود دجال نے خبر سنائی ہے کہ اس کا خروج 2023 کے قریب ہوگا، جبکہ اس بیان کے بعد اس یہودی کو تمام یہودیوں کی طرف سے کافی اہمیت ملنا شروع ہو چکی ہے۔ وہ کافی خوشی کے ساتھ ساتھ یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ بہت جلد ہمارا مسیحا آئے گا اور وہ پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا، اور یہودیوں کے علاوہ وہ تمام مذہب کے ماننے والوں کو قید کر کے اپنا غلام بنا لے گا، اور پوری دنیا پر یہودیوں کا راج ہی ہوگا۔ کوئی دوسرا بڑا حکمران ان کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکے گا۔ ناظرین کرام، دراصل جوزف نے خواب بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ایک بہت بڑے قد کا شخص ہے، ایک بہت بڑی سلطنت پر حکمرانی کر رہا ہے، اس کا سلطنت بہت بڑا ہے، لوگ اس کا حکم مان رہے ہیں، بہت سے لوگ اس سے ملنا چاہ رہے ہیں لیکن رش کی وجہ سے مل نہیں پا رہے۔ یہودی نے بتایا کہ اسے خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ بھی جا کر بادشاہ سے ملے۔
اچانک اس نے دیکھا کہ ایک شخص تیز رفتار سے سواری پر بیٹھ کر اس کے سامنے آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ نوجوان تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ جس پر یہودی کہنے لگا کہ میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں یہ بادشاہ آخر کون ہے جس سے ملنے کے لیے لوگوں کی اتنی بڑی تعداد جمع ہے۔ تو اس شخص نے بتایا کہ یہ یہودی نسل کا مسیحا ہے، اگلے 7 سالوں میں دنیا پر ظاہر ہوگا۔ تو اس وقت اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے اپنے دل میں پختہ عہد کر لیا کہ سن 2030 میں دجال کا خروج ہوگا۔ ناظرین کرامی، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی طرح کچھ عرصہ پہلے ایک اور یہودی نے مذہبی معاملات کو نشر کرنے والے ایک ریڈیو چینل 2000 کو بتایا تھا۔ ایک اور یہودی شاہین کاریوسکی نے بتایا ہے کہ وہ یعنی کہ شاہین کاریوسکی کا دجال سے رابطہ ہے، چند سالوں میں وہ اپنی دنیا پر ظاہر ہو جائے گا۔ شاہین کاریوسکی کا شمار اسرائیل کے 2 یا 3 بڑے یہودیوں میں کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے تمام یہودی اس کی باتوں پر اندھا دھند اعتماد کرتے ہیں۔ دجال کی آمد کتنی قریب ہے، یہ معاملہ اتنا ہی سنجیدہ ہے جتنی زندگی اور موت۔ ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کامیاب ہونے والا ہے یا ناکام ہونے والا۔ شاہین کاریوسکی کی جانب سے دجال کے خروج کی 2 نشانیاں بتائیں گی، تقریباً وہ سب پوری ہو گئی ہیں۔ یہودی اپنے عقائد کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ نتن یاہو دجال کے آمد سے پہلے اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ہوں گے۔ جب یہودیوں کو کسی مشکل کا سامنا پیش ہوتا ہے وہ دجال سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت دیوار گریا ہے اور تمام یہودی اس دیوار کے آگے کھڑے ہو کر دجال سے مدد مانگتے ہیں۔ اسلام میں بھی اس کے ظاہر ہونے کی کئی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اسماء بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے تو وہ فرمانے لگے کہ دجال کے دنیا میں آنے سے پہلے 3 قہر پڑیں گے۔ 1 سال آسمان کی 1/3 بارش رک جائے گی جبکہ زمین کی پیداوار بھی کم ہو جائے گی، اور دوسرے سال آسمان کی 2/3 بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی 2/3 کم ہو جائے گی، جبکہ تیسرے سال آسمان سے بارش بالکل نہیں برسے گی اور زمین کی پیداوار بھی بند ہو جائے گی، یہاں تک کہ زمین پر جتنے بھی حیوانات ہوں گے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ دجال کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو طاقتور ظاہر کرنے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولے گا اور انہیں اپنی جھوٹی باتوں میں بہکانے کی کوشش کرے گا، جیسا کہ وہ ایک بیمار شخص کے پاس آئے گا اور کہے گا اگر میں تمہارے اونٹوں کو زندہ کر دوں تو کیا تم میرا یقین کر لو گے اور مجھے اپنا خدا مان لو گے؟ وہ شخص کہے گا ہاں کیوں نہیں، ضرور۔ اس کے بعد دجال خود ہی ایک اونٹ کی شکل اپنا کر اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا کہ دیکھو یہ تمہارا اونٹ زندہ کر دیا۔ اسی طرح وہ ایک اور شخص کے پاس جائے گا جس کا باپ اور بھائی مر چکا ہوگا اور وہ اسے کہے گا کہ اگر میں تمہارے باپ اور بھائی کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے خدا مان لو گے؟ اور اسی طریقے سے وہ ان کا بھی عکس اپنا لے گا اور کہے گا کہ دیکھو یہ زندہ ہو گئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دجال کا ذکر سن کر ہمارے دل تو سینے سے نکل پڑے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ شیطان میری زندگی میں ظاہر ہو گیا تو میں خود ہی اس سے نمٹ لوں گا، لیکن اگر میرے بعد ظاہر ہوا تو ہر مومن کا نگہبان میرا اللہ ہی ہے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور نیکی سمجھ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، ہو سکتا ہے یہ نیکی قیامت کے روز ہمارے کام آ جائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کا خروج ایران اور شام کے درمیان میں ایک جگہ پر ہوگا جہاں وہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے گا، اس کے ساتھی 70,000 یہودی ہوں گے اور یہیں سے ہی وہ جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرے گا اور فساد پھیلائے گا اور لوگوں کے منہ سے اپنے آپ کو خدا بلانے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام کے لقمے سے بچائے۔ جس طرح سے آج مسلمان حرام کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل کو وہ دجال کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیں، تو کوشش کریں کہ آپ خود اور اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کو حلال کا لقمہ کھلائیں، حرام کا لقمہ نہ کھلائیں۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دجال کے فتنوں سے بچنے کی اور محفوظ رکھنے کی، اپنے آپ کو ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔